اولت ذالک یا رسول اللہ قال الدین متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں، ان کے اوپر قمیض ہے، کسی کی قمیض سینے تک ہے، کسی کی قمیض ناک تک ہے، اور اتنے میں عمر بن خطاب آ گئے، میں نے دیکھا ان کی قمیض زمین پہ گھسیٹ کے وہ چل رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا سن لو الدین، فرمایا کہ عمر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک سراپائے دین ہے، سراپائے دین ہے۔ پھر ایک اور روایت سنو، نبی پاک فرماتے ہیں ہم سو رہے تھے، ہمارے پاس فرمایا بقدح لبن فشربت حتى انی لارى الرأي يخرج في اظفاری ثم آتيت فضلی عمر بن خطاب۔ حضور فرماتے ہیں ہم سو رہے تھے کہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا ہمارے سامنے، میں نے اس کو پیا، پینے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے یہ ناخن جو ہے ان سے دودھ نکل رہا ہے، یعنی دودھ کی سفیدی ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پھر بچا ہوا دودھ عمر کو دیا، عمر سارا پی گئے، اور عرض کی آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد دین علم ہے، دین کا علم ہے۔ اب یہ چار چیزیں توجہ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سن لیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے۔ فرمایا کہ یہ دودھ دیکھنا، اور اسی طرح پانی دیکھنا، شراب طہور دیکھنا، شہد دیکھنا، یہ چاروں چیزیں دیکھنا دین کے علم کی ایک صورت ہے، دین کے علم کی ایک صورت ہے، چاروں چیزوں کو دیکھنا اچھا ہے۔ اب دودھ کیا ہے؟ فرمایا پانی نظر آیا، پانی ہے اور صاف پانی ہے، گندلا پانی نہیں، کالا پانی نہیں، گندا پانی نہیں، سفید پانی ہے۔ تو فرمایا جس نے یہ دیکھا سمجھو اللہ اسے علم لدنی عطا کرے گا، علم لدنی۔ تو عمر بن خطاب جو وہ ہے جنہیں اللہ نے علم شریعت بھی عطا کیا، علم لدنی بھی عطا کیا، اور فرمایا دودھ شریعت کے اسرار کا علم ہے۔ شراب طہور دیکھی، فرمایا اللہ اسے کامل علم عطا کر دے گا، اور شاید دیکھا تو حضور کے سینے کا جو علم ہے نبوت، جسے نبوت کا علم کہتے ہیں، اللہ اسے یہ علم عطا کرے گا۔ اور اس لیے بعض عارفین فرماتے ہیں خلفائے راشدین، چاروں خلفاء، چار حضور کے یار، ان چاروں علوم کا منبع تھے۔ حضرت عمر اس علم کا سرچشمہ ہے جو دودھ کی شکل میں ہے، اس علم میں حضرت عمر سب سے اعلیٰ، اور باقی علوم میں تینوں خلفائے راشدین اعلیٰ ہے۔ تو اللہ نے عمر کو علم بھی عطا کر دیا۔ اب آپ کی وفات، آپ کی شہادت مبارکہ بیان کرتا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں جب میری شہادت کے دن قریب آئے نا، مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا جسے فیروز کہتے ہیں، یہ فارسی النسل تھا، بعض نے کہا عیسائی تھا، بعض نے کہا مجوسی۔ تو اس کے اوپر محصول لگایا تھا مغیرہ نے کہ جو چکیاں اچھی بناتا ہے تو لہٰذا مجھے اتنے درم دے۔ تو یہ آیا عمر بن خطاب کے پاس کو تھوڑی سفارش کر دے کہ میرا محصول کم ہو جائے۔ کہا تو طاقتور بھی ہے، کاریگر بھی ہے، پھر محصول کیوں کم کرے؟ تو اس نے پھر تڑی دے دی تھی کہ ان قریب میں ایسی چکی بناؤں گا اور ایسی چکی وہ چلے گی کہ جس کا ذکر مشرق میں بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا۔ یعنی قتل کی دھمکی تھی، اشارہ آپ سمجھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات پہلے میں نے دیکھا کہ ایک مرغ ہے لمبی چونچ والا، اور میری ناف کے اوپر 3 مرتبہ اس نے اپنی چونچ ماری ہے، 3 مرتبہ چونچ ماری۔ آپ سمجھ گئے شہادت قریب آ گئی۔ نماز فجر مسجد محراب نبوی میں آپ پڑھا رہے تھے، بروز بدھ آپ کے اوپر فیروز نامی ابو لولو، جس کا عارضی مزار ان لوگوں نے بنایا ہے ایران کے اندر، اور اس نے حملہ کیا بروز بدھ۔ بعد نے 26 ذوالحجہ بتایا کہ آپ کی شہادت ہے۔ طبری اور دوسرے علماء نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بروز بدھ 26 ذوالحج کو آپ پہ حملہ ہوا، نماز فجر کے اندر زیر ناب اس نے خنجر مارا، اور 13 نمازیوں کو اس نے زخمی کیا، جس میں 6 نمازی شہید ہو گئے۔ اور یوں آپ 4 دن علیل رہے، دودھ اور کھجور ملا کے پلایا گیا جو زخم کے رستے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، حضور کا فرمان سچا ہے۔
اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ حضرت عائشہ سے کہہ دے اگر اجازت ہو تو حضور کے پہلو میں مجھے دفنا دیا جائے۔ سیدہ عائشہ رو پڑی اور کہنے لگی جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج نبی کی مراد اور مرید کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں کہ عمر کو یہاں دفنا دیا جائے۔ آپ بڑے خوش ہو گئی یہ سن کے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے، یکم محرم الحرام کی رات کو حضور کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا بقول ذات مصطفیٰ، حضور کے فرمان کے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اٹھوں گا میرا ایک ہاتھ عمر کے کندھے پہ ہوگا، ایک ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ جس سے مصافحہ کرے گا سلام کرے گا وہ حضرت عمر بن خطاب ہے، اور اللہ اسے اس میرے صحابی کو ایک نور کی اونٹنی منگائی جائے گی، 2 اُلے پہنائے جائیں گے، وہ ایک اُلا اتنا کھول دیں تو پورا مشرق میں آ جائے، 2 اُلے نوری پہ پہنچائے جائیں گے، پہنائے جائیں گے، اور پھر اللہ انہیں کتاب دے گا، فرمایا عمر یہ تیرا نامہ اعمال ہے، پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا تو تمہاری مرضی ہے، ہم نے تیرے لیے بخشش خاص کر دی ہے۔ عمر بن خطاب حضور نے ان کے اوپر ناز کیا، فجر کی نماز میں شہادت 6 بار ہوئے، 13 آدمی زخمی ہوئے، اور 26 ذوالحجہ 23 ہجری 444 سن نماز جنازہ باوصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ حضرت صہیب رومی نے پڑھائی، اور عمر آپ کی 63 سال ہے، مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 9 دن ہے۔ صاحب کرامت ہے کہ آپ نے خط نیل جو ہر سال ایک لڑکی کی بھیٹ لیتا تھا قاصد کو بھیجا کہ جب خط ڈال کے پیچھے مڑتے نہیں دیکھنا، جلدی باہر نکلنے کی کوشش کرنا، ہر سال ایک لڑکی بھیٹ چڑھتی تھی، کہا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل پڑ۔ قاصد ابھی کونے تک نہیں پہنچا تھا کہ دریا چل پڑا کہ پریشانیاں مال کا دور کر دے، تینوں تیری کریمی دا واسطائی، جس خط نل نیل چلا دیتا اس جری جوان دا واسطائی۔ ایک کرامت سن لو پھر بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ فرمایا کہ خلافت کا دور ہے حضرت عمر بن خطاب کا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، فجر کا ٹائم قریب تھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے پیچھے نماز فجر میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور پہلی رکعت میں حضور ہے، میں جلدی جلدی اٹھا، وضو کیا اور جا کے پہلی رکعت میں حضور پہلی رکعت میں کم سے کم 60 آیتیں کبھی کبھار تلاوت کرتے تھے، کبھی اس سے زیادہ، اور میں نے شروع کر دی نا تو بولے گا امام صاحب کیوں نمازی پجاؤ، کسے نہیں پیچھے کھڑے ہونا، تراویح دے وچ بھی یہ حالت ہوندی۔ فرمایا کہ قرآن پھر حضور پڑھیں اور سننے والے صحابہ ہوں، آسمان سے فرشتے نازل ہوں، بہرحال حضور نے یہ بھی فرمایا امام کو چاہیے کہ اتنی لمبی نہ پڑھائے کہ نمازی تنگ آ جائے، یہ بھی حوالہ دونوں رخ ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا، نبی پاک نے نماز ادا فرما لی، میری طرف رخ کیا اور ایک کٹورا کھجوروں کا تھا، فرمایا علی تقسیم کرو، علی تقسیم کرو، یا کسی صحابی کو کہا ایک کھجور حضور نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ علی فرماتے ہیں نبی پاک نے ایک کھجور خواب کے اندر مجھے عطا، میں نے کھائی اور ذائقہ منہ میں محسوس کیا، جب صبح اٹھا تو واقعہ اٹھا تو دور خلافت تھا عمر بن خطاب کا، مجھے دیر ہو گئی، میں جلدی جلدی گیا تو عمر بن خطاب مصلی رسول پہ نماز پڑھ رہے، میں بھی پیچھے جا کھڑا ہو گیا، تو عمر کے پیچھے نماز پڑھنا علی کی سنت ہے، عمر علی کا بھی امام ہے، عمر خالد بن ولید کا بھی امام ہے، حضرت بلال عبد الرحمن، فرمایا دیگر اکابرین صحابہ کے امام حضرت عمر، اور علی کی ایک بیٹی ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں آئی تھی، فرمایا یہاں تک کہ نماز ختم ہوگی، ایک عورت نے کھجوروں کا ٹوکرا تقسیم کا حکم دیا، ایک کھجور اٹھا کے نا حضرت عمر بن خطاب نے علی کو دے دی،
علی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور ایک کھجور اور دے دے، فرمایا حضور نے ایک دی تھی لہذا میں بھی ایک ہی دے رہا ہوں۔ وہ خواب میں دیکھ رہے تھے، یہ ظاہری جان رہے تھے، کیونکہ علم لدنی انہیں بھی حاصل تھا۔ دعا ہے جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ جو جو شعبے آپ نے ایجاد کیے تھے ابھی وہ بھی رہ گئے، بڑا بیان رہ گیا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، حضور کی اللہ ساری امت کی خیر فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا۔